سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. یہ لکھا ہے کتابوں میں اور اللہ کرے ان کیفیات میں سے کو تھوڑا سا ہمیں بھی حصہ مل جائے کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا نا تو وہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، ایسے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہو تو ہم پر بھی ایسی ہی بے خودی اور ایسی ہی دیوانگی طاری ہو. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. ہمارا حال تو یہ ہے ہمیں جالیوں کے سامنے جا کے بھی اپنی تصویر کھینچنی یاد ہوتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ ساری ہماری اپنی گناہوں کی سزا ہے. تو اس لیے یہ دوری ہے، یہ حجاب ہیں، یہ پردے ہیں. دعا کریں اللہ رحم اور خیر کر دے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. کیسی بات ہے، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ ہے. یہ ہم جیسے دنیا داروں کو نہیں یہ باتیں سمجھ آئیں. یہ اسے سمجھ آئے گی جس کی لگ گئی ہو، جس کی لگ گئی ہو. یہ جب احد شریف لڑی گئی نا تو ہو سکتا ہے صحابی کا نام کو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، لیکن میرے خیال میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی واللہ عالم بھائی کوتاہی ہو سکتی، میرے ذہن میں یہی ہے. تو حضرت نہ لنگڑے تھے، آپ کی ایک ٹانگ نہیں تھی، کوئی تھی لیکن لنگڑے تھے، حضرت چل نہیں سکتے تھے. تو جب نکلے نا سارے جہاد کے لیے تو حضرت بھی ہاتھ میں تلوار پکڑے نکل آئے.
جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں. آپ بھی وہ اسی طرح باہر نکل آئے. تو سب نے کہا حضور آپ تو معذور ہیں, آپ پہ جہاد نہیں فرض, تو آپ نہ جائیں, یہ جوانوں کا کام ہے. اب تو معذور ہے, ایک ٹانگ آپ کی ویسے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ واپس چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا یار میرا دل کرتا ہے میں جی لنگڑاندہ نچ جاؤں. ہائے 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 ہائے, یہ عاشقوں کی باتیں ہیں. اب لگاؤ اس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ دو کوئی مفتی صاحب دیں اس بات پہ فتویٰ, بھائی لنگڑے ہیں تو پھر اس کو خودکشی کہہ دے. ٹھیک ہے جی, لگاؤ کیا فتویٰ لگے گا اس پہ؟ یہ عشق ہے حضرت, اور عشق کے قانون ہو رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو کیا فتویٰ, میں تو ادب سے نہیں بولوں گا, کیا فتویٰ دیا جائے گا اس پہ؟ بھائی وہ تو معذور ہے, ٹھیک ہے, تو بندہ پھر اس کو کیا کہے؟ نہیں حضرت, یہ عاشقی ہے حضرت. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آ کے ہیں. اور باقاعدہ کتابوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی, یا اللہ میں ان کو واپس نہ لیں. پھر ان کی دعا مقبول ہوئی, اور انہوں نے احد شریف میں, جنگ احد میں جو ہے نا, انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو وہاں جہاں ہم جاتے ہیں نا, وہ جو چار دیواری کی ہوئی ہے احد شریف میں, تو وہاں شہدائے احد میں حضرت بھی آرام فرما رہے ہیں. یہ عشق ہے حضرت جی سارے. اب کسی کو بندہ کیا بتائے حضرت, جس نے عشق کیا ہی نہیں اس کو بندہ کیا بتائے حضرت جی کہ عشق ہوتا کیا ہے حضرت ہیں جی. یہ تو جس نے کیا ہو نا تو یہ اسی کو پتہ ہے. یہ رات کو نا ڈاکٹر توقیر صاحب نے وہ ایک کلپ سنوایا, بڑے اکثر وہ بابا جی ہیں, بڑی سادی سی گفتگو فرماتے ہیں. پہلے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اکثر ان کے کلپ آئے ہوتے ہیں, تو بڑا ان کی گفتگو سن کے جو ہے نا دل کو ہے نہیں, یہ بھی لوگ ہیں جی. وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں یہ بڑی ابتدا کی بات ہے کہ جب ابھی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری ضیائی مدد اللہ علی, ابھی حضرت کی اتنی شہرت نہیں تھی. تو کہتے ہیں حضرت لاہور تشریف لائے ہوئے تھے, تو ہم کسی جگہ چلے گئے ان کے ساتھ نا, کو مدرسہ تھا, حضرت نے دعا فرمائی. تو جب دعا کر چکے نا تو ایک گاڑی کھڑی تھی, تو حضرت کو بتایا گیا جی یہ گاڑی ڈائریکٹ مدینہ پاک سے آئی ہے, یہ پاکستان کی گاڑی نہیں ہے, یہ مدینہ پاک سے آئی ہے. تو کہتے ہیں حضرت نے نا اس گاڑی کے ٹائروں کو چوما ہے. ہاں بھائی یہ وہ ٹائر ہیں جو شہر محبوب کو چھو کے آئے ہیں. اللہ بابا جی عشق دیاں گلاں سانوں تے بو آنی سی نا, نہیں وہ پتہ نہیں رنگ ہے, یہ رنگ ہے عاشقی کے. یہ جس نے کیا ہو یہ اسی کو پتہ ہے, یہ جس نے کیا ہو یہ اسی. تو وہ حضرت کے ابتدائی مریدین میں سے ہوں گے یا واللہ عالم. وہ کہتے ہیں وہ جب ہوتا تھا نا چل مدینہ, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ دفعہ چل مدینہ میں ہم بھی ساتھ شامل تھے. تو کہتے ہیں جب ہم کراچی سے نکلے نا تو ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بیگ دیے گئے جس میں کافی سامان تھا. تو کہتے ہیں اس بیگ میں ایک سرمچو بھی تھا, آنکھ میں سرما ڈالنے والا, لیکن نہ سرما تھا نہ سرمے دانی تھی ہیں جی. کہتے ہیں ہم نے جو بیگ دیکھا نا تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی نہ سرما ہے نہ سرمے دانی ہے, تو خالی سرمچو دا کی کرنا ہے. کہتے ہیں وہ جب ہم مدینہ پاک گئے نا تو پھر ہمیں جا کے پتہ چلا کہ یہ سرمچو کس لیے تھا ہیں جی. وہ کسی پنجابی صوفی شاعر کا بڑا شعر کا ایک مصرع ہے, وہ کہتے ہیں خاک مدینہ دیاں کرام ہے سرم سلائیاں, خاک مدینہ دیاں کرام ہے سرم سلائیاں ہیں. تو کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے نا مدینہ پاک, تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ سلائی کس لیے دی گئی تھی, کہ حضرت نے خاک مدینہ میں وہ سلائی لگا کے اپنی آنکھوں میں لگائی ہے. یہ عاشقی ہے, یہ عاشقی ہے. اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے جائیں اور اپنے بڑوں سے پیار کرنے. بھئی آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کے معاملات ہم نے پیار ہی کرنا ہے سب سے, ٹھیک ہے. سارے ہی بڑے, اب میں نام نہیں لوں گا بڑوں کا, جی کسی کا رہ گیا تو انہیں ناراض ہو جانا جی, سارے ہی بڑے ہمارے ہیں, ٹھیک ہے جی. کوئی بھی ہو سارے ہمارے بڑے ہیں, سب سے محبت کرنی سب سے بڑی.
تو وہ پھر کہتے ہیں وہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو پیرا نہ ٹرنے ہیں، تو وہ جگہ ہے کہ بندہ سر نہ ٹرے ہے جی. تو کہتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی حضرت نے فرمایا. کہتے ہیں جب ہم مدینہ پاک پہنچے نا تو وہ جا کے ایک فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی لگی. تو کہتے ہیں حضرت گاڑی سے جیسے ہی اترے نا تو آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ کے نا تو ایک بازی لگائی ہے، پھر ایک اور لگائی، 3-4 بازیاں لگائی آپ نے اس طرح کہ چلو بھائی اپنے امام کے شعر پہ تھوڑا سا تو عمل ہو جائے نا. اب بازیاں ظاہر لگا کے جاتے تو کس نے لگا کے جانے، تو میرا دل کہتا ہے انہوں نے بازیاں لگا کے جانا تھا. حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ محبت کے رنگ ہیں. ہماری جانیں بلا، ٹھیک ہے جی، ہماری جانیں بلا. یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں حضرت جی. ہائے ہائے جماعت علی، علی دی جماعت، ہائے ہائے. تو دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ بھائی یہ کس آیت میں لکھا ہے اس طرح کرو، لیکن حضرت یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر میں نے ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا. نہیں ہے، فرماتے کسی گندی چیز کو میں نے نہیں دیکھا. نہیں بھائی یہ ان آنکھوں سے محبوب کو دیکھا ہے، اب ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کرنی ہے. فرماتے ساری اللہ اپنی شرمگاہ کو بندہ دیکھ بھی لے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے نا. یہ محبتیں ہیں حضرت جی، یہ دیوانگی ہے، یہ عشق ہے حضرت جی، یہ عشق. اور یہ حضرت جی عشق خود بخود ہی کرواتا ہے بندے سے، یہ خود ہی عشق بندے کو یہ ادائیں سکھا دیتا ہے حضرت جی. اس کے لیے کسی کالج میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، یہ عشق بندے کو خود ہی سکھاتا ہے. یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں بندے کو، یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے جو ہے نا وہ ایک دن آرڈر فرما دیا، لے بھائی آج کورے پانڈے لے آؤ تے نالے گوشت تیار کرواؤ تے مرچاں نہیں پانیاں، نمک نہیں پانا، صرف انہوں نرم کرنا ہے، کھانے کے قابل ذرا ہو جائے، نرم ہو جائے، ٹھیک ہے جی. تو اب پوچھا گیا تو جواب یہ آیا کہ بھائی آج دوپہر کو ہم نے مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت کرنی ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، تیاریاں ہو گئی، دوپہر ہو گئی، ظہر ہو گئی. آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک میں ذرا ظہر جلدی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں ظہر ہو گئی، کافی وقت بھی گزر گیا تو بندہ نہیں آیا کوئی. تو کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی حضرت تو فرما رہے تھے کہ آج دوپہر کو مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو ابھی تک تو ایک درویش بھی نہیں آیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو کہتے سارے اکٹھے ہو کے نا حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ فرما رہے تھے کہ آج دوپہر کو مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں ہے. تو حضرت درویش تو آیا کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا جی. تو عرض کی گئی حضور یہ کہڑے درویش ہیں جڑے آ نہیں سکتے، سانوں خود ہی جانا پینا ہے. تو آپ نے رو کے فرمایا میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی ضیافت کی ہے، میں گوشت ڈالو اور جہاں جہاں کو مدینہ پاک کا کتا ملتا ہے گوشت اسے پیش کرو جا کے. یہ محبتیں ہیں حضرت جی، یہ محبتیں ہیں. ہاں اور میں نے ایک دفعہ یہ بات کی ایک یونیورسٹی میں، تو بعد میں پروفیسر صاحب نہیں حضرت وہ دیکھو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں جی کی ہوا ہے؟ نہیں یہ دیکھو نا ایویں بے تکیاں جی مدینہ پاک کے کتے آنا کی معاملہ ہو گیا. میں یار تجھے شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، تو کائے کا پروفیسر ہے؟ جب باہر جا کے پھلڑیاں لا کے تے پروفیسری دی سند پاڑ کے نا تے کسی ٹین ڈبے والے دے آیا جا کے. تو کائے کا پروفیسر ہے؟ پڑھا تو نے قرآن شریف؟ نہیں جی میں کنی باری پڑھے، میں پتہ نہیں تو کتنے بہ کے پڑھے. میں جیسا صحابہ کاف کا کتا بھی نہ ہو، صرف ساتھ چل پڑے ہیں تو اس کا بھی قرآن میں نام ہو، تو جو ہوئی شہر محبوب کا کتا تو اس کی کیا شان ہوگی ہے؟ بات کرو کرنے والی ہے کو، بات کرو یار کرنے والی، خدا کا خوف کھاؤ یار. وہ اللہ کو صحابہ کاف نے اس کتے کو پالا تو نہیں تھا، وہ تو ساتھ چل پڑا. حضرت قرآن میں بھی نام آ گیا، جنت میں بھی حضرت وہ جائے گا. تو حضرت جو ہوئی مدینے پاک کا کتا تو اس کی کیا شان ہوگی حضرت.
پتہ نہیں وہ کیا گیا ہے، یہ ہم کس راستے پہ نکل پڑے ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں یہ کیا کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی دیکھ قرآن پڑھو بھائی، کیا باتیں ہیں یہ، کیسی باتیں ہیں یہ، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ دیکھو نا اصحاب کہف نے اس کو پالا نہیں، کوئی بات نہیں، بس آج چل پڑا، ٹھیک ہے جی، وہ اندر جا کے سو گئے، وہ غار کے باہر بیٹھ گئے، بس اتنی سی بات ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہے، قرآن کریم سورہ کہف 15واں پارہ اس کا نام آ رہا ہے باقاعدہ۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کتے کو انسانی وجود عطا فرمائے گا، جنت میں جائے گا۔ تو بھائی اگر اصحاب کہف کے کتے کی اتنی شان ہے تو پھر وہ کتے جو شہر محبوب میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ میں نے کہا نا یہ شک کی باتیں ہیں، یہ اللہ کرے، اللہ ہمیں قرآن میں سے یہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے ہمیں، یہ تو پھر مدینہ پاک کا کتا تھا نا، پیر میر علی شاہ صاحب سیال شریف مرید ہوئے جب، ٹھیک ہے، تو وہ عرس چل رہا تھا حضرت جی، امتحان آ گیا نا مرید کا حضرت جی، تو ظاہر ہے حضرت جی اب سیال شریف کا لنگر کھانا تھا، کسی چھوٹی سے پرات میں تو آٹا گوندا نہیں گیا ہوگا، کیونکہ اس گناہ گار نے تو جو آستانوں اور پیر خانوں کی جو وہ پراتیں ہیں جس میں وہ آٹا گوندا جاتا ہے، ان کی زیارتیں اتنی بڑی پراتیں ہوتی ہیں حضرت، کئی بندے وہ مل کے آٹا گوندتے ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی، وہ لانگری نے نا آٹا گوندا تو وہ بیچارہ رکھ کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ کتا بھاگتا ہوا آیا اور وہ سائڈ سے گزرنے کے بجائے نا وہ آٹے پہ سے گزر گیا حضرت جی۔ اب لانگری بھی حضرت جی خانقاہ کا لانگری تھا، پاک آدمی تھا، ڈر گیا یار، صوفیاں نے، درویشاں نے، عاشقاں نے ایسا آٹے دیاں روٹیاں کھانیاں نے تو کتے پھڑے ہی نہ جاواں ہے، کی کراں میں؟ خیر آیا اور آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کردہ حضور ایک مسئلہ ہے، فرمایا پوچھ، عرض کی تھی حضور آٹا گون کے فارغ ہی ہویا پرات رکھی، کتا نسدا ہے تے سیڈو لنگن دے بجائے پرات اتوں ہی لنگ گیا، آٹے چ پیر پا گیا، ہن ظاہر ہے دوپہری روٹی پکنی ہے، فقیراں نے درویشاں نے کھانی، آپ حکم فرماؤ کہ کی کراں آٹے دا، روٹی پکاواں یا آٹا سٹ دیاں؟ ہن امتحان آ گیا، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ہائے مرید دا امتحان آ گیا ہے جی۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس مسئلے کا جواب میر علی شاہ دیں گے، حضرت وہ لانگری کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی اے دس کتا وارا ہے یا میرے پیر خانے نہ کو تعلق ہے جی؟ اس نے کی حضور ایسے درد ٹکڑے کھا کے پلے آئے جی، وارا کتا نہیں کوئی، ایسے درد ٹکڑے کھادے نے انہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی جتھے جتھے وہ پیر دے نشان لگے دے جی اتو آٹا پٹ وہ روٹیاں دے مینو بنا کے دے، میں کھاواں گا باقی لوگوں نے کھوا دے، یہ عاشقی ہے بابا جی، یہ کیا جانے حضرت جی، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا جانے حضرت، کیا کسی کو پتہ شان محبوب ہے کیا حضرت جی ہے، یہ شان محبوب ہے، ہم نے تو مدینے کو صرف شہر جاننا ہے نا، لیکن ذرا اس کو یہ تو دیکھو اس کو نسبت کن سے ہے حضرت ہے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ مدینہ پاک کی شان کیا ہے۔ بس حضرت دکھ آتا ہے، ہم تو طفل مکتب ہیں بھائی، ہمیں تو کخ بھی نہیں آتا، میں تو گفتگو میں بھی اتنی غلطیاں کر جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی جو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے دعوے رکھتے ہیں کیوں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں یہ پڑھا حضرت جی ہیں جی۔ دعا بس کرو کہ اللہ میں محبت والا کر دے، اللہ میں محبت والا کر دے۔ حضرت جب حکیم صاحب فرمانے ہوندے سن قصور سارا اینک دا ہے، جدوں کسی بندے نے اینک کی کالی لا کے ویکھنی تو نیرا ہی لبنا سارا ہے، تم ہی تو چٹی اینک لا کے ویکھنا تینوں پھر دن لبے گا ہے، بھائی پھر تجھے بھی دن ہے، یہ تعصب کی اینک اتار نہ تو بھی اور لگا محبت کی اینک ہے، تو پھر تم ہی ویکھ، پھر تینوں ویکھ کی رنگ لبدے نے ہے، پھر تینوں کی ہم نے تو اینک کی تعصب کی لگا رکھی ہے حضرت، ہم نے تو ہاں حضرت جی قرآن پاک پڑھو تمہیں پتہ چلے ہے کیا ہے، یہ ہے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک پڑھو، خود پڑھو قرآن پاک، اس طرح میں کہتا ہوں روز 3-4 آیتیں پڑھو قرآن پاک، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھو نا اصحاب کہف کا کتا جنت میں، ٹھیک ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی جنت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں، ٹھیک ہے جی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں ہیں جی، یہ دیکھو نا جس کو کسی
اللہ کے مقرر سے نسبت ہوئی، جانور ہونے کے باوجود بھی جنتوں میں جا رہے ہیں جی ہیں؟ یہ اللہ بڑے کریم ہے، اور اللہ کو بڑی اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا، میاں محمد بخش صاحب نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی. ہمیں کیا پتا حضرت ایتھے نک جنوں پونجنا نہیں آندا بھی بہ کے حضور تے بحث کردا ہوندا ہے جی. جا کے پوچھی ویکھ اپنی کتے، جس کو اللہ کی کوکو نہیں آتی وہ بھی حضور نبی علیہ السلام پہ بحث کرتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے باتیں ختم کر دی ہیں. آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی. داڑھی پہ بات ہو ایویں ہر بندہ مفتی بن جائے گا. اردو تو اس طرح ہی کوئی نہیں سی ہے جی، اردو تو ہے ہی نہیں سی کوئی بھی ہے. تجھے بتاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے نا وضو فرما لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وضو فرما کے نا ہم داڑھی پہ باتیں کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے وضو فرما کے نا آپ نے پانی اوپر پھینکا اور مسکرائے. اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے، جناب ہے دو نوراں والی سرکار نے کی کیتا ہے پانی اوپر پھینکا اور پھر مسکرائے ہیں، یہ کیا ہے بھلا؟ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سب نے عرض کی حضور ہے اے کی کیتا جے پانی اتنے سٹ کے ہسے کیوں؟ فرمایا ایک باری اپنے محبوب نو بھی انج کردے ہوئے کیا ہی تاں کیتا ہے. ہائے ہائے تو داڑھی پہ باتیں کرتا ہے صرف انہوں نے ایک دفعہ محبوب کو دیکھ لیا اس طرح کرتے ہوئے تو وہ بھی کیا کرتے تھے. تو داڑھی کو باتیں کرتا ہے، کہاں سے آ گئی؟ تب اس طرح نہیں ہوتا تھا، تب کینچی نہیں ہوتی تھی، تب یہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے میاں صاحب نے بات ہی ختم کر دیا. جا منوسا تینوں کی قدر حضور دی تو ایک بڈھی دا عاشق ہو گیا ہے، جا راضی کر ہوں جا کے. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی، جا خوش کر ہوں. تینوں کی پتا، بات ہی مکا دی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن صحابی. ہاں بھائی قدر کر دی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر حضرت نے لی ہے، راستے میں ایک درخت آیا، جان بوجھ کے اپنی چادر جھاڑیوں پہ ڈال دی جی. پھر اونٹ کھڑا کر کے نا تو وہ چادر اتارنے لگ پڑے. کسی نے پوچھا حضور ہے کی کیتا ہے؟ فرمان لگے کہ دفعہ میں لنگن ڈے ہیں جھاڑیاں نے حضور دی چادر چوم لی، چلو میری نہیں چومی، میں آپ ہی سٹ چڑی اتنے. تو باتیں کرتا یار ہیں. اس لیے بات ہی ختم کر دی. فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی وما علینا الا البلاغ.